بھی سناؤں کہ اس کے مقابلے میں جب اس نے داتا صاحب کی جگہ کا تعین کر کے اعلان کیا تو ہم نے اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کا انتخاب کیا کہ وہاں پڑھنا تھا، اور اس کے اسباب بھی ہم نے بیان کیے۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے ہمیں اجازت مل گئی، اور حضرت قبلہ جامی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی اشتہار دینا میرا نام دو، اور میں خود بھی جب پاکستان پہنچوں گا، وہ اس وقت مدینہ طیبہ میں ہے، تو پاکستان پہنچ کر میں خود آپ میں یہ کام کروں گا کہ مناظرہ جو ہے وہ گولڈا شریف میں ہونا چاہیے اور ہم اس کی سرپرستی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری پہلی کامیابی ہے۔ تو وہ ماں کا بیٹا پہلے وہاں سے اجازت لے آئے، ہمیں دکھلائے، تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں بابانگ دل کے ہمیں اجازت مل چکی ہے، اور آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے لیے موجود ہے، اس جگہ کا تعین ہو چکا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دعا سے پہلے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے بھی جذبات ہم اصول لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تمہیں تو پہلے بزم میں موجود ہونا تھا، لوگ کیا کہیں گے کہ شمع پڑھوانے کے بعد۔ کیا بات ہے شمع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بہت سارے حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں تو چونکہ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہ عالیہ کے پاس ان کی محفل میں بھی جاتا رہتا ہوں، ان کی خطابات بھی سنتا رہتا ہوں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں اور جو میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے، ان کا مسئلہ تفضیل کے حوالے سے اجماع اور جمہور پر اپنا نقطہ نظر ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، خطابات میں بھی تعلیم ہے۔ دوسرا مسئلہ نعرہ تحقیق کا ہے۔ نعرہ تحقیق میں وہ کہتے ہیں کہ حق سب یار کہو تاکہ حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں کا رد بھی ہو جائے۔ اب اتنا وضاحت کے بعد اس کو صحابہ کی دشمنی سمجھنا میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ میں نے ان کے خطاب میں خود سنا، اور یہ وہ ان کا خطاب ہے جو ان کے اپنے آستانے پر، جس میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا، جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں دور بنو امیہ کے مظالم کا ذکر کرتا ہوں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوتے کہ صحابی رضی ہیں۔ یہ وہ خطاب ہے جو میں نے خود وہاں پر سنا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کس بات پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میری جذبات کے ساتھ ساتھ تجویز یہ ہے کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب، اور اتفاق یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت حضور مفکر اسلام کے خلاف پیچھے رہ کر آگے کسی اور کو کر رہے ہیں، وہ بھی اس سنی اتحاد کونسل میں شامل ہیں، اور شاہ صاحب بھی سنی اتحاد کونسل کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور حضرت محدث اعظم کو بھی اور ان کے خاندان کو پوری عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مناظرے اور یہ چیلنج جو کچھ عابد جلالی صاحب ہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے، شاید میں اس سے بھی ان کے بارے میں دو جملے آگے کے بارے میں کہوں گا۔ انہوں نے تو اللہ کے فضل سے ہمیں آپسی بنا چھوڑا ہے۔ عرفان شاہ صاحب کا انٹرویو چھپا، انہوں نے کہا سید ریاض حسین شاہ اور جماعت اہل سنت پنجاب کا صدر میں ہے، یہ سارے ایرانی عقائد کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو جو مولا علی کا نام لیتا جائے گا اس پر تو یہ سٹیمپ لگتی جائے گی، ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جذباتی ہو کر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج تک مجھے عابد جلالی کے چیلنج کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ عابد جلالی کو ڈسکس کیا جائے مفکر اسلام کے مقابلے میں۔ اگر حضرت مفکر اسلام کے ساتھ کسی نے علمی طور پر اختلاف کرنا ہے تو اس کا اپنا بھی تو کوئی قد کاٹ ہونا چاہیے۔ ان کی کتاب سامنے آ گئی ہے، علماء اہل سنت میں جو اکابر ہیں، اگر ان کو کوئی اختلاف ہے تو ان سے بات کریں۔ اور حضرت مفکر اسلام نے یہ بارہا کہا ہے کہ اگر میرا موقف کوئی غلط ثابت کر دے میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بندہ علمی انداز میں بات کرتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو کے اس کو جو چاہتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ میرے خیال میں عابد جلالی صاحب کا مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کو چیلنج کرنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی بے وقوف آدمی کسی مرد کامل کو کہے کہ میرے مقابلے میں ہوتے۔ عابد جلالی صاحب اور مولانا اشرف آصف جلالی سے بھی کسی نے بات کی ہے، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے رویے سے شرمندہ ہوں۔
اب نہ طاہر القادری مسلمان بچنے لگا نہ پیر اکرم شاہ صاحب بچنے لگے، تو یہ جلالی صاحبان لکھ دیں کہ کتنے 2-3 بندے ہیں جو باقی اس امت میں مسلمان بچے گے۔ شاہ صاحب آپ کے جذبات اپنی جگہ، میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مفکر اسلام نے چیلنج قبول کر لیا ہے تو ان کی اپنی بندہ پروری ہے، اس کو عزت دی ہے اس کا چیلنج قبول کر کے۔ مفکر اسلام کو اس کا چیلنج ہی قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہیں اور جو نچلی سطح کے مفکر اسلام کے فیض یافتہ لوگ ہیں وہ قبول کرتے۔ باقی میں نے آج تک، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے حضرت مفکر اسلام سے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں کبھی کوئی گھٹیا جملہ خلوت میں بھی نہیں سنا، خطاب میں بھی نہیں سنا۔ وہ جب گفتگو کرتے ہیں عزت کے پیرائے میں کرتے ہیں، عزت والی شخصیت ہیں، اور آپ سارے حضرات، میں ان کے علم کو ڈسکس کروں یہ میری نہ صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ صرف مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ وہاں جا کر سارے حضرات ان کو اہل سنت کا سرپرست کہتے ہیں، تو پاکستان میں ان سرپرستوں کی عزت کے لیے بڑے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کی طرف سے جذباتی ہونا ایک اپنی جگہ، یہ جتنے ہمارے نام ہیں، صاحبزادہ حاجی بدر کریم صاحب کو ریکویسٹ کریں، اور آپ کیوں نام کھلا رہے ہیں کہ پیچھے ایک بندہ ہے عرفان شاہ صاحب ہے، میں نام لے لیتا ہوں، عرفان شاہ صاحب ہیں، وہ برکت جماعت اہل سنت کے ناظم ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے۔ حاجی صاحب کو چاہیے یہ کہ فطور ختم کرنا ہے۔ یہ اب جلالی کون ہوتا ہے؟ عرفان شاہ صاحب کو جو معاملات ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، سامنے بٹھا کے مطمئن کروا دیں گے آپ کے جو سوالات ہیں کریں۔ اب شاہ صاحب کی کتاب لکھنے کے بعد شاہ صاحب لکھیں کہ میں صدیق اکبر کی افضلیت کا قائل ہوں، کوئی نہیں ہے قائل، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ جو بندہ دنیا میں جلوہ گر ہے وہ کہہ رہا ہے میں قائل ہوں، کتاب لکھ دی ہے میں قائل ہوں، مجموع میں قائل، خطابات میں قائل۔ اور ہمیں تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ جس شخصیت نے انگلینڈ میں جس کے جانے کے بعد میلاد النبی کے جلوس نکلے، اب جو بندہ اتنی خدمات سر انجام دے اس کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے رہیں گے تو مسلک سے زیادتی ہوگی۔ پتہ نہیں آپ اس حق میں ہوں یا نہ ہوں۔ میں تو پیر کرم شاہ صاحب کے بارے میں بھی اگر اس قسم کے گھٹیا الفاظ کہہ جائیں میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب بھی اگر محبت اہل بیت کی بات کر دیں اور معاملے پہ اختلاف اپنی جگہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں ٹوٹلی رافضیوں پر، خارجیوں پر لعنت کرنے والا بندہ ہوں، میرا کسی رافضی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کل تک مجھے شاہین فکر رضا کہا جاتا تھا اور مولا علی کا ذکر کرنے کی وجہ سے اب میں ایرانی عقائد کا پرچار کر رہا ہوں۔ مولا علی کو ماننا ایرانی عقائد ہے تو پھر ہمیں وہی عقیدہ اچھا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں رافضیوں پر، رافضیوں کے حامیوں پر، لیکن مولا کائنات کا ذکر کرنے سے کوئی جلتا ہے تو میں اس جلنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ اس وقت جو حضرت مفکر اسلام کے حوالے سے بات ہے، ایک عام بات جو ہم سے کی جاتی ہے، یہ مجھے آج خوشی ہوا ہے، چلو ایک شاہ صاحب مجھ سے بھی ناراض ہے، مگر نہ آج تک کی تاریخ میں کوئی سید مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بیلنس ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت مفکر اسلام میرے بارے میں یہ فرما چکے ہیں کہ میں خاتون جنت کی بارگاہ میں گواہی دوں گا تو اولاد زہرا کا بخشوں، تو میرے لیے وہ سند ہے۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ حشر کے دن ہم اکٹھے ہوں گے۔ سیدوں کا نام لینے کی وجہ سے یہ اب ان کو تو پتہ ہے، صحافی بیٹھے ہیں، یہ جہان رضا میں وہ چھپا ہے، پہلے کراچی کے رسالے میں۔ جرم ہمارا کیا ہے؟ پاکستان میں رہ کر خارجیوں کے خلاف ہم بولیں، رافضیوں کے خلاف ہم بولیں، اور سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہم پیش کریں، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا عقیدہ اہل سنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں۔ ہم بالکل معذرت خانہ رویہ نہیں رکھتے، ہم سنی ہیں، سنی رہیں گے اور اسی عقیدے پر انشاءاللہ موت ہوگی۔ ہمارا رب جانتا ہے، رسول جانتا ہے۔ مفکر اسلام کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، انہوں نے علمی انداز میں بات کی ہے، اب یہ چھوکرے قسم کے ان سے کوئی گفتگو کریں تو یہ حضرت مفکر اسلام کی طرف منہ کر کے اس تھوکنے والا کام ہے جو اپنے منہ پر آئے گا، ان کی ذات بہت بلند۔ ہاں صحیح